السلام علیکم۔ ہم اس سب چھوٹے سے جو سیریز ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر جو لینڈسکیپ ہوتا ہے یعنی کوئی سینری ہوتی ہے، کوئی زمین کے ٹکڑے کو کی تصویریں ہم کھینچتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ چونکہ فرق فرق طرح کے لینڈسکیپس ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے کسی ایک میٹر پہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ کون سا لینڈسکیپ کتنا خوبصورت ہے۔ ہر لینڈسکیپ کی ایک تھوڑی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، انسان کے ساتھ اس کی ایک کائنڈ آف ہسٹری ہوتی ہے، اور اسی کی بیس پہ آپ پہلے تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو سمجھ کے پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں خوبصورت باتیں کون سی ہیں، اپریشیٹ کرنے والی باتیں کون سی ہیں، کون سی چیزیں کہ شاید ان کو ذرا زیادہ کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا، اور ان کو ہم شاید اتنے آرام سے خوبصورت نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں یہ چار چیزوں کی سیریز میں ایک سیریز ہے دا ایگریکلچرل لینڈسکیپ۔ ایگریکلچر کا مطلب جہاں ایگریکلچر یعنی کھیتی باڑی ہو رہی ہے، اور وہ کھیتی باڑی چھوٹے سائز پہ ہو رہی ہے، بڑے سائز پہ ہو رہی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا زمین کا ٹکڑا جو کہ انسانوں نے اس پہ ایک لحاظ سے قبضہ کر کے اپنی جو کاشتکاری ہے وہ جب کریں گے تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو ہسٹوریکلی اور ایستھیٹک کے لحاظ سے وہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے۔ تھوڑی سی پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک سیم پیج پہ آ جائیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب شہری لوگ کسی کاشتکاری والی جگہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واہ 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 کتنی خوبصورت ہے، کتنا اچھا موسم ہے، لیکن جو زراعت کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو یہ خوبصورت کہہ رہا ہے ایک ایکسٹرنل بندہ، اصل میں وہ خوبصورت چیز نہیں ہے، اصل میں تو وہ کیڑا لگا ہوا ہے، یا یہ تو موسم اتنا اچھا نہیں ہے، تو موسم اس زمانے کا ہے جس زمانے میں ہمیں دھوپ چاہیے تو یہ بارش ہو رہی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے لینڈسکیپ یا ایٹماسفیئر یا سمجھیں کہ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں۔ تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ فار موسٹ آف ہیومن ہسٹری up till about 12,000 years ago, small groups supervised by hunting and scavenging wildlife and gathering edible plants they found in the forest and along river banks۔ دیکھیے 12,000 سال پہلے سے پچھلی جو لائف ہے اس میں کاشتکاری کا کوئی ایویڈنس نہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ اسی چیز پہ رہتے تھے کہ یا وہ شکار کریں گے یا اسکیونجنگ ہوگا کا مطلب کسی اور نے کچھ کھایا، کسی اور کے شکار کا بچا کھچا کھایا، یا کوئی کھانے والے پودے کسی بھی قسم کے جو ہیں وہ جو قدرتی طور پہ اگتے ہیں وہ کھا کے گزارا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جنگلوں میں یا جہاں بھی پانی ہوگا اس کے کنارے ہی یہ خوراک ملتی تھی، اسی لیے اکثر بستیاں آپ کو ایسی جگہ پہ ہی ملتی ہیں پانی کے آس پاس، لیکن اس سے پہلے کھیتی باڑی کا کوئی چکر نہیں تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، جب آپ کو اسکل نہیں آتا، خود کنٹرول نہیں ہے پودے اگانے پہ، تو آپ جو ادھر ادھر خوراک ہے وہی کھائیں گے۔ When those groups expanded into villages, their food needs could no longer be consistently met۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب انسانی پاپولیشن بڑھی ہے تو ظاہر خوراک کم ہوئی ہے، مطلب فری خوراک جو کہنا چاہیے، وائلڈ لائف ادھر ادھر جو ہے وہ لمیٹڈ ہی ہوئے گی کسی نہ کسی لحاظ سے، تو خوراک کی نیڈز آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور بڑھ بھی گئیں، جیسے ہی آپ کے سمجھے کہ انسانی پاپولیشن چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں جیسی کیپیسٹی میں رہنا شروع ہو گئی۔ دس ڈیلیبریٹ کلٹیویشن آف کراپس اینڈ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملس واز انیشیٹڈ۔ تو دو چیزیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اس چیز میں بھی ہزاروں سال کا یہ پروسیس ہے، یہ کوئی دو دن کی بات نہیں، کہ ایک تو یہ کہ جو خوراک والے جانور ہیں جو ہمیں خوراک دیتے ہیں ان کو آپ پالو اور اپنے پاس رکھو، قابو کرو، اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ پودے ہیں جو کہ بار بار اور زیادہ اگائے جائیں کیونکہ اس سے خوراک حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی سمجھیں کہ آپ کی ایگریکلچر کی ابتدا ہے۔ بہت ہی کوئی سادہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہوں گے جن کا پتہ ہے کہ اس کے اوپر سے خوراک آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، آپ پانی کو قبضہ کر کے کنٹرول کر کے اس کو اگا رہے ہیں، تو یہ آپ کی زراعت کی وہ ہے ابتدا۔ Archaeology believes that such transitions occurred independently in at least 11 different locations, initially in the Middle East and Asia, and much later in Central and South America۔ ظاہر آرکیولوجی کے ذریعے آپ کو ساری باتیں پرانے زمانے کی پتہ چلتی ہیں کہ جو لوگ کھودا کھدی کر کے پرانے آثار قدیمہ نکالتے ہیں ان کو آرکیولوجسٹ کہتے ہیں۔ تو آرکیولوجسٹ ہی ہمارا واحد سورس ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہوئی ہوگی۔ تو ان کے مطابق آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ کہ تقریباً کوئی 11 فرق جگہیں ہیں دنیا میں جہاں آپ کہیں کہ سب سے پہلے کی کاشت کرنے کی آپ کو جو ہے نا ایویڈنس ملی ہے، اور کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا مڈل ایسٹ اور ایشیا یعنی جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں سب سے پہلے یہاں آپ کو کھیتی باڑی کی ابتدا کے پروف ملے، اور پھر اس کے
بعد کہیں جا کے جو ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ ہے اس کے ایویڈنس ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں سب سے پرانے ہیں. The first grain crop cultivated were likely ancestors of modern wheat and barley species, such as emmer wheat grown in the Middle East, beginning in perhaps 8000 years BC. جو آپ کہتے ہیں کہ دانوں والی خوراک ہے، یعنی جو فصل اناج جس کو آپ کہتے ہو، اناج کی جو سب سے پرانی ایویڈنس ہے وہ 8000 قبل مسیح کی ہے. اور وہ سمجھے کہ آج کا جو بارلے اور کنک جو ویٹ ہے اس کی ابتدائی فارمز ہیں. یہ جو آج ہم ویٹ کھاتے ہیں، یہ جو بھی فصلیں کھاتے ہیں، یہ تو بڑا ڈیولپڈ سیڈ ہے کہ سیڈ پیدا بھی جلدی ہوگا اور بڑا بھی سب سے زیادہ ہوگا، نیوٹریشس بھی سب سے زیادہ ہوگا. اس کی سمجھے کنٹرول اس طرح کیا ہوا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خوراک پروڈیوس کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے جو قدرتی سب سے پہلے والے جو دانے تھے وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے، تو وہ سمجھے کہ ہمارے آج کے دانوں کے دادا پردادا تھے 8000 سال کے قریب. یہ دیکھیں یہ وہ بیج ہیں جو کہ اصل سب سے پرانے بیج ہیں. اور یہ دیکھیں اسپیلڈ کیموٹی بولتے ہیں اس کو. یہ سارے ان بیجوں کی ابتدا ہے، یعنی یہ اتنے زیادہ سمجھے کہ خوراک اتنا زیادہ پروڈیوس نہیں کرتے تھے، لیکن باہر کاشت ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ نسلیں بھی ہیں جو بڑی بڑی ہیلدی پروڈیوس کرتی ہیں، لیکن یہ تقریباً یہ نسل ہے جو کہ آپ کو اس وقت ملی ہے. ظاہر اس سے کم بھی ہے. اب ہے تو یہ گھاس کی فیملی میں سے ہی اوپر سٹے کی طرح آپ کو سیڈز ملتے ہیں. تو بہرحال فصلیں یہ بھی ہیں، لیکن ثبوت جو ہے نا وہ ان چیزوں کا ہے. The early resident of Jericho, the first of 20 successful settlements located in what is now Palestinian West Bank region, because of the presence of abundant underground springs, are the first population known to have relied mainly on the cultivated land of cultivation of food by crops. دیکھیں 11 سے 20 تقریباً آپ کو ملتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا سیٹلمنٹس، کہ آپ کہتے ہو کہ جی یہاں آبادی بنی. کہ سب سے جو پرانی ہے نا یہ آج کے فلسطین کا جو ہے نا ادھر کے ثبوت ہیں کہ سب سے پرانی جو آبادی باقاعدہ ہیومن آبادی ہے وہ اس جگہ کی ہے. اور یہ پہلی وہ آبادی ہے جو زیادہ تر یعنی مینلی سب سے زیادہ اس کی جو ریلائنس فوڈ کی ہے وہ اپنی فصل پہ، یعنی شکار بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے پکڑ بھی رہے ہیں چیزیں، ادھر سے کہ وائلڈ چیزیں بھی کھا رہے ہیں، لیکن جو ان کا سب سے بڑا خوراک کا سورس ہے وہ اپنی اگائی ہوئی فصلیں ہیں. اسکواش واز دا ارلیسٹ ڈومیسٹیکیٹڈ کراپ ان امیریکاز ایٹ اباؤٹ دا سیم ٹائم. تقریباً اسی وقت جو میکسیکو یا جو امریکن کانٹیننٹ ہے اس میں ایک اور فصل تھی جو بہت زیادہ چلتی تھی، وہ تھی اسکواش. اسکواش ہوتا ہے کہ ٹینڈا، توری، گھیا، کدو، یہ والی فیملی. تو یہ سمجھے کہ یہ فیملی ساؤتھ امریکہ میں کاشت ہو رہی ہے، اور ساؤتھ امریکہ میں یہ چیز بھی یعنی مکئی کی بھی کاشت کی پہلی ایویڈنس جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ میں ہی ہے. میز، رائس، کاٹن ور انیشلی کلٹیویٹڈ اراؤنڈ 2,500 بی سی. The latest arrival on the scene among the major crops of today was the soya bean. اب میز یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مکئی، کاٹن کپاس اور چاول، بیسکلی یہ اب تین چیزیں ہیں جو کہ کاشت ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور تقریباً یہ سمجھیں کہ 2,500 قبل مسیح کی بات ہے. اور سمجھیں کہ ایک چیز ہے جو کہ باقی ساری دنیا میں نہیں ہے، وہ ہے سویا بین، جو کہ صرف اور صرف چائنا میں ہی آپ کو ملتی ہے کوئی 1100 بی سی کے قریب. اب یہ پرانے جو چاول ہیں جس کو آپ کہتے ہیں رائس، یہ پرانے رائس کی وہ ارلی دانے ہیں. ظاہر ہے رائس کی بہت ٹائپس ہیں، ہم تو اس وقت سب سے وائٹ یا یہ سیلا اس قسم کا کھاتے ہیں، لیکن بہرحال رائس کی کراپ کی بہت ٹائپس ہیں جو کہ ان کو پرانے گرینز کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پرانے گرینز ہیں، یہ چاول کی سب سے پرانے شکلیں ہیں جو کہ آپ کو ملی ہیں. ہمارا چاول اس سے اب فرق ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی جو میز جس کو کہتے ہیں یعنی مکئی تو ہم تو صرف اس مکئی کو جانتے ہیں، اس مکئی کو جانتے ہیں، لیکن اصل میں مکئی کی بہت ٹائپس ہیں. یہ ساری ساؤتھ امریکہ میں آج بھی کاشت ہوتی ہیں. آلدو ان دانوں کو بھی قدیم دانے کہا جاتا ہے، یہ نئے دانے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اور ظاہر ان میں سے بہت سارے ختم بھی ہو گئے ہیں.
لیکن بہرحال یہ آج بھی کاشت ہوتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں جگہ جگہ۔ اب آج کل کیا ہے، آج کل جو ہے آپ کا جو کلچر، اب یہ دیکھیں لینڈسکیپ آپ کا بن گیا نا، جس جگہ پہ آپ نے کاشت کرنی شروع کر دی وہ اب ایگریکلچرل لینڈسکیپ بننا شروع ہو گیا ہے، کہ آپ کہیں جاؤ گے تو آپ ڈسٹنکٹلی دیکھ سکتے ہو کہ ہاں یہ جنگل ہے، اور کہیں ایک دم سے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہاں کاشتکاری ہو گئی۔ اب آج کل کی کاشتکاری جو ہے وہ اس میں کیا ہے، بنانا ہے، کوکو، پام آئل، کاٹن، ڈیٹ، فروٹس اور تمباکو۔ اب یہ تمباکو خوراک کی چیز نہیں ہے، پام آئل بھی جو ہے پام آئل بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ خوراک کی چیز اس طریقے سے نہیں ہے، مطلب obviously کھانے میں یوز ہوتا ہے لیکن فصل نہیں ہے۔ اور کوکو بھی ضروری چیز نہیں ہے، یعنی چاکلیٹ ضروری چیز نہیں ہے لیکن ایک ڈیلیکیسی ہے۔ اب آج کل اس قسم کی آپ کو یہ بھی آپ کو سمجھیں کاشت کے بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں جس میں آپ کو کیلا اور یہ کوکو ہے، کپاس، یہ اب آپ کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج کا لینڈسکیپ کیسے بدلا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں شاید کبھی جنگل ہو یا جس کو کہتے ہیں گراس لینڈ ہو، کہ گھاس ہی گھاس ہو، جنگلی گھاس ہو، لیکن اب وہ صفائی ستھرائی کر کے اپنے کنٹرول میں ایک لحاظ سے کر کے آپ ادھر فصلیں کاشت کر رہے ہو۔ اب لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ Today we don't see the agricultural ecosystem we maintained during last few centuries۔ اب سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ کہ جو قدرتی ایکو سسٹم ہے، کہ بھئی قدرتی ایک ہی مطلب فصل اگ رہی ہے، پھر اس کے نیچے جڑی بوٹیاں بھی ہیں، پھر پودوں کا ایک مکسچر بھی ہے، ایک پودا دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، ایک سایہ دیتا ہے، اس کے نیچے دوسرے پودے اگتے ہیں، اس کے بیج کوئی اور لے کے جاتا ہے، چڑیاں، تتلیاں ادھر ادھر کا، اور پھر پانی کہاں سے آ رہا ہے کہاں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک قدرتی جو ایکو سسٹم تھا اب وہ ایکو سسٹم نہیں رہا، کیونکہ اس سارے ایکو سسٹم کو آپ نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اس جگہ پہ، اس لینڈ پہ صرف انہی پودوں کو آنے کی اجازت ہے جو ہمارے فائدے کے ہیں۔ اس لیے تو ہم کچھ پودوں کو جڑی بوٹی کہہ کے اس کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی جو چیز ہے اس کے خلاف ہے۔ پانی وہاں جائے گا جہاں ہم چاہیں گے، دھوپ وہاں لگے گی جہاں ہم چاہیں گے، یعنی آپ کا انسان کا اس کے اوپر پورا کنٹرول ہو گیا ہے۔ اور ہوا کیا ہے کہ جو قدرتی یہاں پہ ایکو سسٹم تھا، قدرتی طور پہ جو پودوں کی نسلیں انٹر لنکڈ تھیں اور ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر کے جیتی تھیں، اب وہ آپ نے ساری ختم کر دیا، اور آپ نے صرف ایک کراپ جس سے آپ کا فائدہ آپ وہ لگا رہے ہو۔ اب آہستہ آہستہ اس لینڈسکیپ کا آغاز ہو گیا۔ یہ لینڈسکیپ سمجھیں کہ چھوٹے جگہ پہ ہے، کہ ابھی بھی یہاں پہ تھوڑی سی ایکولوجی، تھوڑا سا قدرت کا کنٹرول باقی ہوگا، لیکن باقی جو بڑے لینڈسکیپس ہیں اس میں قدرت کی بات کم ہے، اس میں میسو کنٹرول مشینوں کے ذریعے آہستہ آہستہ زیادہ آ رہا ہے۔ Today, helpful farm animals have replaced heavy machinery, while the ecosystem has been completely broken up and all members raised so exclusively that generations and generations of cow may never have seen a plant their ancestors fed on۔ اب یہ سچویشن بہت بری طرف جا رہی ہے، اب جو آہستہ آہستہ لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں ابھی بھی اس لینڈسکیپ کو آپ خوبصورت کہتے ہیں، کیونکہ قدرتی چیز ہے، قدرتی پودے ہیں، قدرتی چیزیں سے قدرتی جانوروں کے ذریعے، سادہ مشینری کے ذریعے چیز لگ رہی ہے، اس کی محنت بھی نظر آ رہی ہے، اس کی محنت بھی نظر آ رہی ہے، خوراک نظر آ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، گرین گرین۔ یہ نسبتاً تھوڑا زیادہ کنٹرولڈ ہے کہ اب اتنی یونیفارمٹی آ گئی ہے، اور اس میں آپ کو انسان کا اتا پتہ جو ہے نا وہ آپ کو کم ہی ملے گا۔ صرف تب وہی انسان یہاں پہ چلتے نظر آئیں گے جنہوں نے یا فصل اگانی ہے یا اس کے اوپر کوئی چھڑکاؤ کرنا ہے یا اتارنی ہے، یعنی سمجھے کہ اس وقت ایکو سسٹم جو ہے نا وہ پورا ٹوٹا ہوا ہے، اور میسو کنٹرول صرف ایک فصل کا ہے۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایکو سسٹم تو آپ نے کمپلیٹلی آپ نے توڑ دیا ہے، اور آپ نے جو فارم اینیملز تھے، یہ فارم اینیملز اب یہ آج تو آپ کو چھوٹے شہروں میں، چھوٹے قصبوں، چھوٹے کھیتی باڑی کی جگہوں پہ تو نظر آئیں گے، لیکن بڑی جگہوں پہ تو اب جانوروں کو بھی آپ نے ریپلیس کر دیا ہے سمجھیں مشینری کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پودا، کپاس کا پودا اپنی قدرتی ہیبیٹیٹ میں، اب اگر پودے کو ہم، مطلب پودا جاندار ہے، پودے کو سمجھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پودے بے عقل بے جان چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری اس طرح کی ایویڈنس اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پودوں کو بھی دوسرے پودوں کا پتہ ہوتا ہے، اور پودے بھی جب آئسولیٹ کر دیتے ہیں یعنی الگ کر دیتے ہیں ان کو اس کی باقی ہیبیٹیٹ سے، تو وہ بھی ایک لحاظ سے ایک انیوژول چیز ہے، نہ کرنے والی چیز ہے۔ اب اس نسل کے پودوں کو کسی اور نسل کے پودوں کا بالکل نہیں پتہ، کیونکہ ان کی نسلیں در نسلیں یہی کھیتوں میں ہی اگتی آ رہی ہیں۔
کہ اس پودے کو کسی اور پودے کا کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ پودوں سے نکل کے اگر آپ فارم اینیملز کی طرف بھی چلے جائیں تو اینیملز بھی آپ کو وہی چاہیے اس وقت جو آپ کے فائدے کے، جن سے آپ نے یا دودھ لینا یا گوشت لینا یا کھال لینی ہے یا کچھ اور لینا۔ تو اب کر یہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کو آپ اتنا الگ الگ کر کے آپ کر رہے ہو کہ اب یہ اگر لینڈ ہے یعنی اس میں سے ایکو سسٹم کو ختم کر دیا ہے، یعنی جو انٹر ڈیپینڈنٹ سسٹم ہے کہ ایک پودا دوسرے کو کھا رہا ہے، دوسرا تیسرے کے لیے خوراک پرووائڈ کر رہا ہے، تیسرے کو کوئی جانور کھا رہا ہے، جانور کسی اور پودے کا جانور کی وجہ سے کوئی اور پودا پل رہا ہے، وہ سارے سسٹم ختم ہے۔ آپ نے سارے کو فلیٹ کر کے ایک لحاظ سے فیکٹری بنا دیا ہے، اور ادھر ایک ہی نسل کی چیز چل رہی ہے، اور پودوں سے علیحدہ نکلیں تو آپ کو گایوں بھینسوں کی بھی اس کو بھی آپ نے باقی ماحول سے علیحدہ کر کے صرف اب ایک ایسی جگہ بنا دی جہاں صرف گائے بھینس ہی ہے۔ گائے بھینس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، اس کو آپ وہی جو دو گے وہی کھائے گی۔ تو نسلوں کی نسلیں گائے بھینسوں کی ایسی ہیں کہ جن کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ پودا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ تازہ گھاس بھی کچھ ہوتی ہے، کہ زمین سے توڑ کے وہ گھاس کھائی جاتی ہے، کہ اب یہ سمجھے کہ جیسے مشینز کی طرح جانور ہیں کہ اب آئسولیشن میں، یعنی الگ الگ ہو کے یہ نسلوں کی نسلیں قدرت سے کٹ کے بڑھ رہی ہیں، ہمارے استعمال آ رہی ہیں، پھر اور بڑھ رہی ہیں، پھر اور ہمارے استعمال آ رہی ہیں۔ مطلب ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قدرتی چیزوں کی، جاندار چیزوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ اب جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں، یعنی جو لینڈسکیپ ہے جو ایگریکلچرل ہے، وہ آپ کو شاید اتنا خوبصورت نہ لگے، اس میں آپ کو جانداروں کے اوپر، چاہے وہ پودے ہوں چاہے وہ کچھ ہوں، ان کے اوپر آپ کو ظلم نظر آئے گا، اور ظاہر ہے ظلم خوبصورتی کی علامت نہیں ہے۔ بیسکلی واٹ وی سی ان دا فارم لینڈ ٹوڈے از مونو کلچر۔ اس چیز کو کہتے ہیں مونو کلچر، یعنی ون آبجیکٹ، کہ ایک ہی نسل کی چیز جو ہے وہ سمجھیں آپ اگا رہے ہیں، چاہے وہ گائے بھینس ہو، ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ فصل ہو، ایک ہی فصل ہے، کہ سارا سال اس جگہ پہ ایک ہی چیز جو ہے وہ لگے گی، کیونکہ اس زمین کو آپ نے سدھ کر، ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا سدھ کر دیا ہوا ہے اس فصل کے لیے، کیونکہ آپ کو اس فصل کی میکسیمم پروڈکشن چاہیے، آپ کی گایوں کی میکسیمم پروڈکشن چاہیے۔ آپ کو قطعاً اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ گائیں جو ہیں وہ قدرت سے کتنے دور ہیں کتنے قریب ہیں، جب تک آپ کو ان کا گوشت اور دودھ اور کھال مل رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں، کیونکہ آپ نے ایک لحاظ سے قدرت کو فیکٹری میں چینج کر دیا۔ اب یہ مونو کلچر کی اگزامپل ہے کہ آپ ایک ہی فصل لگائیں گے، اور شاید پورا سال تو ویسے شاید نہیں لگتی، لیکن اگر ایک ہی زمین پہ آپ دو فصلیں بھی لگا رہے ہیں تو بھی آپ اس کو مونو کلچر ہی کہیں گے، کیونکہ ادھر ایک فصل جس کا آپ کو فائنینشلی فائدہ ہے، آپ کا فوکس صرف اسی پہ ہے، باقی پودے اس دنیا میں، یعنی یہ قدرت کا جو زمین کا ٹکڑا تھا، اور اس کے فارمر کے لیے، اس کے کسان کے لیے باقی پودوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ باقی پودے بھلے جہنم میں جائیں، زندگی ان کی ہو نہ ہو، کہیں ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اس کسان کو اس چیز سے قطعاً مطلب نہیں۔ تو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں کسی لینڈسکیپ کو دیکھتے ہیں تو بے شک وہ آرگنائز ہے، گرین ہے، بیوٹیفل لگ رہا ہے، لیکن صرف پھر آپ دیکھنے کی بیوٹی کے اوپر اس کو جج نہیں کرتے، آپ انسان کی چوائس بھی اس میں چونکہ شامل ہے، تو انسان کی چوائسیز کو بھی بیچ میں رکھ کے آپ کسی بھی ایگریکلچر لینڈسکیپ کی خوبصورتی یا بدصورتی کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں دیکھنے میں یہ ہرا رنگ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں مجھے ایک ظلم کا جو ہے نا وہ رنگ نظر آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو کمپلیٹلی بیوٹیفل کچھ بھی ہو میں نہیں کہہ سکتی۔ It is selfish collaboration with nature as well as a cruel deviation from its system at the same time۔ اب ایک ہی وقت میں دو چیزیں کی ہیں، اور یہ انسان نے کی ہیں، اور یہ بڑی غلط حرکتیں۔ ایک تو یہ کہ جو قدرتی سسٹم تھا، قدرت کا جو بنایا ہوا تھا، اس کو آپ نے بالکل سائڈ پہ کر دیا، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہے، دوسرا ظلم یہ ہے کہ آپ قدرت سے ہی کام لے رہے ہیں، قدرت سے ہی کام لے رہے ہیں قدرت کی مرضی کے خلاف۔ قدرتی دھوپ، پانی، زمین، نیوٹرینٹس ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ نیچر کو آپ نے ایک لحاظ سے پھندا لگا دیا، آپ نے اس کو سمجھے قیدی کر دیا ہے کہ
کہ اپنا تو کام کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس مٹی سے پودے اگائے جاؤ کہ تم ہماری غلام بن جاؤ، لیکن پیدا وہی کرنا جو ہم کہیں گے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ کسی بھی جیسے جانور کو بھی آپ قابو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دودھ تو پیدا کرو، بے شمار پیدا کرو کیونکہ ہمیں چاہیے، لیکن یہ سوال نہ کرو کہ دودھ پیدا کرنے کا اصل صحیح طریقہ کیا ہے۔ بچے چھین لیتے ہیں ان سے، بچڑے چھین لیتے ہیں تاکہ دودھ زیادہ ہم استعمال کر سکیں۔ تو یہ سمجھیں کہ قدرت کو دو طریقے سے آپ نے آم، بالکل ظلم کر دیا قدرت پہ۔ اب یہ دیکھیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ۔ اگر اس کو صرف آنکھ کی خوبصورتی میں دیکھنے سے کہیں تو یہ لینڈسکیپ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ جتنا آپ کو آرگنائز نظر آ رہا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس زمین کے اوپر ظلم بھی نظر آتا ہے کہ زمین یا یہ خطہ شاید اس سے زیادہ ڈائیورس اور خوبصورت چیزیں پروڈیوس کر سکتا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیا ہوا ہے، ایک لحاظ سے محبوس کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے ہی قبضے میں ہے اور کہیں اور کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اس خوبصورتی میں بھی ایک ظلم ہے۔ مونوکلچر آلسو مینز یونیفارمٹی۔ مونوکلچر یعنی ایک ہی فصل جب آپ اگاتے ہیں تو اس کا مطلب یونیفارمٹی بھی ہوتا ہے، یعنی یکسانیت۔ یہ دیکھیں، یہ تو کامن ایک چیز ہے کہ آپ کو، ٹھیک ہے یہ سارے سٹوں کی شکلیں فرق ہیں، لیکن ایک شدید قسم کی یکسانیت ہے کہ اس پورے لینڈسکیپ میں اور کسی چیز کا کوئی کام نہیں ہے سوائے ہمارے۔ اور یکسانیت کا مطلب ہے کہ جیسے آپ فیکٹری میں چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے سے فرق نہ ہو، ایک جوتا دوسرے سے فرق نہ ہو، ایک بٹوا دوسرے سے فرق نہ ہو، ایک کپڑے کی لینگتھ جو ہے وہ دوسرے کپڑے کی لینگتھ سے فرق نہ ہو، آپ جو ہے فصلوں کو بھی ویسے ہی، جانداروں کو بھی ویسے ہی پیدا کریں۔ Moreover, monoculture, when practiced on uniform fields or under the similarly standardized conditions of large farms and in conjunction with the controlled utilization of irrigation, fertilizer, food supplements and pesticide, produces a uniform crop۔ اب آپ یونیفارم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ یہ یکسانیت کیوں کرتے ہیں؟ یکسانیت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو جو اس کی پروڈیوس ہے، جو اس سے فصل نکل رہی ہے، وہ آپ کو یکساں چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ فیکٹری میں سے ایک ایک جو پیس نکل رہا ہے وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، اور اس کو، اس کی یکسانیت کو، اسٹینڈرڈائزیشن جس کو کہتے ہیں ہم فینسی ورڈز میں، اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کی کھاد اور دوائی، وہ جو کیڑے مارنے والی دوائیاں ہوتی ہیں، پانی، ہر چیز جو ہے وہ شدید قسم کی کنٹرول کرتے ہیں کہ تاکہ ہر دانہ آئیڈینٹیکل نکلے، ایک جیسا نکلے، حالانکہ ایسا قدرت ایسا نہیں چاہتی۔ اب دیکھیں، آپ کو اس فصل کو کسانوں کی زبان میں بہترین کہتے ہیں جس کا ہر دانہ، ہر چیز جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو۔ Such crops lend themselves not only to mechanized farming of equipment but also to modern methods of producing, handling, processing, merchandising and even consuming۔ دیکھیں، چلو کسان کو ایک ہی جیسی چیزیں مل گئیں، اب ایک ہی جیسی چیزوں کا کسان کو کیا فائدہ ہے؟ کسان کو فائدہ یہ ہے کہ جس تھریشر میں، جس آگے سے مشینری نے اس کو اس کے دانے الگ کرنے ہیں یا اس کو پروسیس کرنا ہے، اس ہر مشینری کو، کیونکہ مشینیں تو ڈیڈ ہیں، مشینیں تو ہم نے اسٹینڈرڈائز کر کے بنائی ہیں، مشینوں میں بھی فصلوں کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے مشینوں کو پسند ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹا بڑا سٹا ہوگا، چھوٹے بڑے دانے ہوں گے، اس کے موئسچر کا لیول فرق ہوگا، تو مشین جو ہے اس کو آپ کو یا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا مشین اس کے اوپر کام نہیں کرے گی۔ تو سمجھیں کہ جو آپ کی ماڈرن مشینری ہے فوڈ کو پروسیس کرنے کی، اس کی سہولت کے لیے بھی اور پیکنگ کے لیے بھی کئی دفعہ، اور سمجھے کہ بیچنے کے لیے بھی آپ خوراک کی، فصلوں کی اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو کم ہے، لیکن یورپ میں بھی نسبتاً اب کم ہو گیا ہے۔ امریکہ میں خاص طور پہ جب آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی سائز کے، ایک ہی شکل کے آپ کو پھل نظر آتے ہیں، اور وہ ان کو پسند ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے، یہ امپریشن ملتا ہے کہ دیکھیں بے شک یہ پھل قدرتی ہیں، لیکن جی ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ کو ایک ہی کوالٹی کا پھل ہمیشہ ملے گا۔ جیسے میکڈونلڈز ہے، ساری دنیا میں ایک ہی میکڈونلڈز کی کوالٹی وہ گارنٹی کرتے ہیں، تو وہی فارمولا انہوں نے فصلوں پہ بھی لگا لیا۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ یہاں بھی سے بھی جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس مشین کی مرضی، یعنی مشین جس طریقے سے سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہوگی،
فصل کو بھی آپ نے اس طرح چینج کر دیا کہ مشین کی ایفیشنسی جو ہے وہ فصل سے زیادہ پروڈیوس نکال لے. Not only have fields become vast flat tracts of lands exclusively devoted to a single crop, they have become devoid of many traditional features of rural landscape. ایک سیدھی سی بات ہے, جب آپ زمین کو ایسے بنائیں گے تو اس قسم کی چیزیں کم سے کم ہوں گی, کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ زمین کو فصل کے لیے کرو گے, کیونکہ یہ بزنس ہے, دس از بزنس, یہ کوئی خوبصورتی کے لیے نہیں کر رہے. کسی کو فرق نہیں پڑتا یہ خوبصورت لگتا ہے, یہ بھلے پیلے رنگ میں نکلا ہے, اگر ان کی فصل زیادہ ہوگی تو وہ کہیں گے پیلا چھوڑ کے لال بھی ہو جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں فصل زیادہ چاہیے. تو سفر یہ کرتی ہیں اس قسم کی چیزیں جو کہ چونکہ اس سے پہلے کی جو کاشتکاری تھی اس میں انسان اور فصل اکٹھے تھے, تو انسانوں کی جو پریزنس تھی جس کی وجہ سے کاشتکاری تھوڑی انسانی لگتی تھی, اب وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی جگہیں جو ہیں اس پہ فصلیں ہیں, لوگ اب وہاں رہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیچ میں سڑکیں ہیں, ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, لیکن کاشتکار جو ہے اب اپنی زمین پہ نہیں رہتا, زمین سے دور رہتا ہے, کیونکہ زمین کو اس نے بڑی بڑی مشینوں کے لیے سٹینڈرڈائز کر دیا ہوا ہے. ظاہر ہے کچھ قلعے یا کچھ مربع زمین ہاتھ سے کاشت جانور سے کاشت ہوتے ہیں, لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر جانور نہیں ہے, پھر تو مشین ہے, اور مشین کو بڑی سے بڑی جگہ چاہیے. اسی لیے آپ کے جو رورل لینڈسکیپس بھی ہیں یہ کم از کم امریکہ تک کی حد تک یہ بہت زیادہ درست ہے بات, کیونکہ وہاں بہت زیادہ میسو چیزوں نے, چائنا کے لیے بھی یہ درست ہوگی کہ بہت بڑے بڑے کھیت آپ کو نظر آتے ہیں اور اس میں انسانوں کا نشان آپ کو کم نظر آتا ہے. In the quest for large uniform farming surface, topographical irregularities such as gullies, washes, sloughs have been removed, or land remodeling. Land remodeling کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو آپ نے مونو کراپ, اگر ایک ہی کراپ کرنی ہے تو آپ کوشش کرو گے کہ جتنی زیادہ زمین ہے اس کے اوپر مشین سہولت سے ایفیشینٹلی کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ پروڈیوس کر لیں فصل. تو آپ کرتے ہی ہو کہ جو ٹاپولوجیکل جس کو کہتے ہیں زمین کی جو ارریگولیرٹی ہوتی ہیں, کہیں سے کھڈے ہیں, کہیں سے کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی پہاڑیاں یا ٹیلے, وہ ملائم کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو زمین کے چھوٹے چھوٹے فیچرز ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی غائب کر دیتے ہیں, تاکہ ایک واسٹ بڑا سا فلیٹ جگہ ہو جہاں مشین کے چلنے میں, ٹریکٹروں کے چلنے میں, ٹرانسپورٹ کے چلنے میں, سڑکیں بننے میں آسانی ہو, تاکہ کہیں بھی زمین کا ایک چپا بھی ضائع نہ جائے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے. یہ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ اوپر نیچے جیسے اب یہ ہے یہاں چل جاتا ہے, کیونکہ وہاں فصل کی نیچر ایسی ہوتی ہوگی کہ جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اکثر اس قسم کے جو اوپر نیچے والی جو ٹیلے ویلے ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پرابلمٹک ہے وہاں اس کو فلیٹ کر دیں, تاکہ آپ کے فصل کی پروڈکشن آپ کی آسان ہو جائے. ایٹ دا سیم ٹائم فیچرز ونس اسینشیل ٹو رورل لائف, اسی طرح جو رورل لائف جو گاؤں کی زندگی ہے وہ اس کی چیزیں بھی آپ کی آہستہ آہستہ یہ بڑے لینڈسکیپس میں آپ کی ختم ہوتی جاتی ہیں. جیسے اب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ کاشت ہے, باقی جگہ پہ گاؤں یعنی لوگ رہ رہے ہیں, اور جو کاشت ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ہے, لیکن اب ایسے لینڈسکیپ آپ کو نہیں نظر آتے. اب یہاں بھی دیکھیں بیچ بیچ میں آبادی ہے, بیچ بیچ میں کھیت ہیں, لیکن آپ کو اب ایسی چیزیں کم از کم بڑی جو ایگریکلچرل کہنا چاہیے قومیں ہیں اس میں آپ کو ایسی چیزیں نظر کم آتی ہیں, لوگوں کے آثار آپ کو کم ہو گئے, اس قسم کی چیزیں بھی آپ کو کم نظر آئیں گی. In general, such features are themselves deemed unnecessary and occupy land too valuable to remain idle. دیکھیں وہی بات کہ جہاں انسان کا گھر بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس کی جگہ تو اتنی فصل پروڈیوس ہو سکتی تھی, گھر کو کہیں اور لے جاؤ اور زمین کو ضائع نہ کرو. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے اس وقت, جتنی زیادہ زمین ہوگی اتنی زیادہ فصل ہوگی. When perceived in light of the rural landscape of the recent past, the new agricultural landscape may initially uh, appear to be aesthetic wasteland. اب جو کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے, یہ آپ کی خوبصورتی, اس کو آپ خوبصورت کہہ لیتے ہیں, ہاں گرین کی بہت سارے ٹائپس ہیں, یہ بھی ہے, ہاں ادھر پکنک کی جا سکتی ہے, دیکھنے میں سودنگ ہے, یہ بہت گرین ہے, بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن یہ لینڈسکیپ پھر بھی پچھلے والوں سے زیادہ ہی خوبصورت ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کو قدرت کا کنٹرول تھوڑا سا نظر آتا ہے.
اس میں بھی نظر آتا ہے. اب کچھ بھی کر لیں آپ کو ان لینڈسکیپس میں جب آپ کو میسو کنٹرول نظر آتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ لینڈسکیپس آپ کو شاید اتنے خوبصورت مجھ جیسے لوگوں کو تو نہیں لگتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ قدرتی بیوٹی جو تھی اس کو ضائع کر دیا فصل کی فیور میں کہ فصل لینے کی خاطر قدرتی جو بیوٹی ہے اس کو ضائع کر دیا. کچھ لوگ اس کو ایسے بھی دیکھتے ہیں, میں بھی کافی حد تک ایسے دیکھتی ہوں کہ اس طرح کی لینڈسکیپ میں آپ کو خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتی, اس میں بھی نہیں آتی. We can study and admire landscape or landscapes are rural ancestors created, but the idea of studying, much less admiring, the landscape of modern agribusiness somehow is repellent. وہی بات کہ آپ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں ایسی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں وہ پرانا جو کاشتکاری کا طریقہ تھا نا وہ دیکھیں. آپ جاتے تھے تو لوگوں کو بھی ملتے تھے, آپ کو قدرتی پانی بھی نظر آتا تھا, دوسرے پودے بھی نظر آتے تھے, پھل پھول بھی نظر آتے تھے, تو آپ کو خوشی ہوتی تھی اس چیز کو. آپ اس کو اتنا زیادہ انجوائے نہیں کرتے, اتنا زیادہ اس کو خوبصورت نہیں مانتے, بڑا آپ کو یونیفارم لگتا ہے. اس کی نسبت آپ کو دوسری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو یاد آتی ہیں. مثال کے طور پہ جو چھوٹے گاؤں قصبے تو نہیں, جو چھوٹے گاؤں اور چھوٹی جو کاشتکاری کی جگہیں اس کی جو خوبصورتیاں ہیں آپ کو یاد آتی ہیں. آپ ابھی بھی ان کو کہ جہاں انسان کا جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ کنٹرول ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ قدرت بھی طاقتور ہے, انسان بھی طاقتور ہے, لیکن جہاں قدرت کی طاقت اور انسان کی طاقت کم از کم برابر برابر ہے وہاں آپ نسبتاً زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جن جگہوں پہ انسان کی طاقت قدرت کی طاقت سے زیادہ ہے, کہ یہاں ہلنے نہیں دیا زمین کو کہ وہ کچھ اور پروڈیوس کر دے, تو اس طاقت کے شوق کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا بہت ساری جگہوں پہ. میں بھی نہیں سمجھتی, مجھے اب بھی اس قسم کی کاشتکاری جو ہے وہ اس کے سین جو ہے وہ زیادہ پاورفل اور زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں, کہ جس میں چھوٹے لیول کی کاشتکاری ہے, ہاتھ سے کی گئی. The large flat uniform fields, due to modern pesticides, even insects and weeds may, in spite of their great productivity, strike at us dull or even sterile in appearance. جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی کیڑا بھی نہیں زندہ رہ سکتا, کوئی ایسا کیڑا بھی زندہ نہیں رہ سکتا جس کا اس فصل کو فائدہ نہیں ہے. جب آپ کنٹرول کا یہ لیول دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ کوئی دوسرا پودا, کوئی دوسرا کیڑا, کوئی دوسری چڑیا یہاں پہ نہیں رہ سکتی جو اس فصل کو کے اوپر کھانے کی کوشش کریں. مطلب چڑیاں کتنے دانے کھا لیں گی, لیکن آپ ان کو بھی بگانے کی اور اس طرح کے کیڑوں کو بھی ریموو کرنے کے لیے جو پیسٹیسائڈز انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مایوسی نظر آتی ہے ایسے لینڈسکیپ میں. دس از دا لاس آف وائٹیلٹی, اسٹیبلٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دا آر انوائرمنٹ. جو اس میں قتل نظر آتا ہے وہ آپ کی پورے کے پورے ماحولیات کا ہے, پورے کے پورے ماحول کا قتل, یعنی جو قدرت کا سسٹم تھا اس کا قتل نظر آتا ہے اس میں. اینڈ اٹ از ایکسپریسڈ ناٹ اونلی بائی یونیفارمٹی آف فیلڈس اینڈ رورل کنٹری سائڈ بٹ آلسو بائی دا میسو مشین. اور ظاہر ہے یہی جو قتل ہے اس میں سے ایک بہت بڑا آلہ جو ہے وہ آپ کی مشین بھی ہے. مشین کو بھی ایک لحاظ سے سمبل سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا, کہ یہاں تو اب قدرت ہے ہی نہیں, یہاں تو کوئی اور پرندہ, کوئی اور تتلی, کوئی اور کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہم اس کو دوائیاں دے کے مار دیں گے اور اس کے لیے مشینیں یوز کریں گے بڑی سے بڑی, جتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے. مجھے اس میں خوبصورتی نہیں نظر آتی. However, in the new reality of fields, the intensity of color and boldness of line combined with scale and scope to produce landscape of breathtaking formal beauty. ایک اور بھی بات ہے اس میں, اب دیکھیں, ٹھیک ہے ہم نے بڑی بدصورتی کا ذکر کیا, بڑے ظلم کا ذکر کیا, بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کو کیا کہیں گے کہ اب یہ ہماری نئی ریالٹی ہے. یعنی ہماری زمین اب وہ زمین نہیں رہی جس کے اوپر کچھ لاکھ کچھ کروڑ لوگ تھے, اب خربوں لوگ ہیں, اربوں کی
پاپولیشن ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2020 کی ریالٹی تو ہماری یہی ہے. ہم پیچھے نہیں جا سکیں گے زیادہ تر حالات میں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ اتنے زیادہ ہیں جن کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم نے کاشتکاری کرنی ہی کرنی ہے. تو وہ ایک پوائنٹ آف ویو لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ہاں اس کو مان لو خوبصورت، کیونکہ یہی ہماری ریالٹی ہے، اس سے پیچھے نہیں آپ جا سکتے. تو پھر آپ جب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ہاں جب تک کہ خدا نہ خواستہ انسان کی پاپولیشن ہی ختم نہ ہو جائے، ہمارے لیے اس جگہ پہ ریورس ہو کے جانا جو ہے وہ مشکل ہے. تو ہم اپنے آپ کو ٹارچر کیوں کریں، ہم اسی کو خوبصورت مان لیتے ہیں، کیونکہ یہی آج کا اصل یہی ہے. آپ پیچھے کی چیز کو جتنا مرضی اصل کہیں، آج کا اصل یہی ہے. When viewed from high lands or low flying planes, such landscape match the best abstract geometric painting. اور ظاہر اب جہاز سے اوپر سے جب بھی جہاز کا اگر آپ نے سفر کیا اوپر سے دیکھیں تو آپ کو جو کھیت ویت نظر آتے ہیں وہ اس طرح اتنے جیومیٹری کے نمونے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کوئی ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے، اور وہ سچی بات ہے، واقعی خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ جو ایگریکلچرل لینڈسکیپ ہے وہ آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے اپنی خوبصورتی اور بدصورتی کے بیچ میں. آپ کو سمجھیں کہ وہ شٹل کاک کی طرح آپ گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی خوبصورت ہے بدصورت ہے. یعنی اب دونوں آپ کی جو اوپینینز ہیں خوبصورتی کی بدصورتی کی، وہ دونوں ہی ایک لحاظ سے درست ہیں، کیونکہ دونوں کے بیک گراؤنڈ فرق ہیں. لیکن وہی بات کہ جس طریقے سے ہم مشکل میں ہیں کہ ہم کہیں اس کو کہ خوبصورت ہے یا نہیں، وہ ہمیں جنگل میں اس طرح نظر نہیں آتا، پانی میں اس طرح نظر نہیں آتا. آپ کو اس جگہ پہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے خوبصورتی یا بدصورتی کی، جہاں انسان نے چیزوں کو میسیولی کنٹرول میں کر لیا. But to review a landscape on its own term also means something more significant than this and more relevant to its expressive qualities. This again, as with works of art, is the appreciation for what it is. وہی بات کہ اب جو ہے اسی میں دیکھ لو کہ کچھ خوبصورت نظر آتا ہے تو مان جاؤ کہ وہ خوبصورت ہے. اس کو یہ بھی کہہ دو کہ ہاں ظلم بھی ہے، لیکن جو اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے اس کو رزسٹ بھی نہ کرو، اس کو کہو ہاں ہے خوبصورت بھائی، اس میں کچھ نہ کچھ تو خوبصورتی ہے، کیونکہ یہی ہماری آج کی ریالٹی ہے. دس اگین یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اچھا اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. آپ اس کو کہتے ہو فنکشنل لینڈسکیپ، کہ یہ اب فنکشنل ہے. جیسے کہتے ہیں نا ابھی جوتا آپ نے پہنا ہے، جوتا خوبصورت ہو یا نا وہ کام کر جائے، آپ کو قدم چلنے میں آسانی ہو، اس کو کہیں گے کہ جو جوتا کام کرتا ہے وہ فنکشنل ہے. اب یہ لینڈسکیپ جو ہے چونکہ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارا کو فائدہ کریں، اس لیے آپ اس کو فنکشنل لینڈسکیپس کہیں گے. اب یہ بھی ہمارے فنکشنل لینڈسکیپس ہیں. جب یہاں آ کے کرتے بات یہاں پہ آتی ہے کہ اچھا خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا ہے یا بھوکے رہ کے خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا ہے یا پیٹ بھرنا ہے. پیٹ بھرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بھی چیز کا الٹیمیٹلی ہمارے اصل سٹینڈرڈز کے مطابق خوبصورت ہونا ہے. In general, functional landscapes are those created or molded by humans in order to achieve human goals. انسانیت کا مسئلہ، انسانوں کی بھوک کو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو بھی اب آپ کا نیا لینڈسکیپ بن گیا، یہ آپ کا فنکشنل لینڈسکیپ ہے. اب کیا کریں، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اب اصل لینڈسکیپ آپ کو شاید دنیا میں کم ہی نظر آئے، آپ کو زیادہ یہی نظر آئے گا. One good thing is human beings reset serious realization about the damage he has caused and fresh efforts to make up to Mother Earth, especially in China. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں چلیں ہم ڈیفیٹ اتنا ہم انسانوں کی ہی دوسرے انسانوں کی وجہ سے اتنا ہم پٹ گئے، اتنا ڈیفیٹ ہو گئے کہ ہم نے اس کو بھی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بے شک یہ آج کی ہماری ریالٹی ہے، پرانا لینڈسکیپ ہمیں کبھی نہیں مل سکتا، یہی مل سکتا ہے. زمین کی 80% جگہ پہ، یعنی جو ڈرائی لینڈ ہے اس کی ہو سکتا ہے 80% جگہ لینڈسکیپ جو ہے وہ ایسے ہی ایگریکلچر ہی آ جائے. تو پھر ہم کہاں روتے پٹتے پھریں گے کہ خوبصورتی ختم ہو گئی، اب تو یہی آ گیا کہ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ ہاں چلو یہ بھی خوبصورت ہے. لیکن ایک بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ انسانوں کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ انہوں نے قدرت کے لینڈسکیپس جو تھے، فارسٹ کاٹ کاٹ کے زرعی زمینیں جو انہوں نے بنائی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں کی. یعنی انسانوں میں یہ خواہش ابھی بھی موجود ہے کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ریورس کر دیں.
ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم تمام کی تمام زمین کو، تمام کی تمام دنیا کی پودوں کی اسپیشیز کو ختم ہی نہ کر دیں. یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جو پودے ہم نے ریموو کر دیے تھے یا اسے اتار کے غائب کر دیے تھے تاکہ ہم اپنی پسند کے پودے لگا سکیں، وہ پودوں کی نسلیں ختم ہو جائیں. تو واقعی اگر اس کی نسلیں ختم ہو گئی تو پھر ہم کہاں سے بیج لائیں گے، کہاں سے وہ دنیا واپس آئے گی. تو اس چیز کا احساس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور سمجھیں کہ دنیا کے کچھ جگہوں پہ ایسی ایگریکلچرل لینڈسکیپس بنانے کی ابتدا ایکسپیریمنٹ لیول پہ ہو چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ چائنا میں، کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی زیادہ مونو کلچر والی جو چیز ہے اس کو ریورس کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے لینڈسکیپس بنانے چاہیے جہاں کھیتی باڑی بھی ہو لیکن اس میں قدرت کے خلاف جانے کے بجائے قدرت کے ساتھ جا کے قدرت کی عزت کر کے کھیتی باڑی کی جائے. ابھی کچھ اگزامپلس میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ چائنا میں ایسی کھیتی باڑی کی جا رہی ہے جس میں جو قدرت کے زمین کے پیٹرنز ہیں اس سے بہت زیادہ مخالفت نہیں کی جا رہی. قدرتی طور پہ جو زمین جو کہہ رہی ہے اس کی تھوڑی تھوڑی بات مان کے. اب دیکھیں نا کہ ادھر اتنی ڈینس پاپولیشن ہے لیکن انہوں نے اسٹرکٹلی چھوڑا ہوا ہے کہ اب یہ جنگل ہے بھائی، ادھر کوئی نہیں جائے گا. یہاں بھی انہوں نے اسٹرکٹلی چھوڑا ہوا ہے کہ ہاں یہ اب اگر فارم لینڈ ہے تو اس کو فارم لینڈ ہی رہنے دیں گے. اس کے انسان کی جو گروتھ ہے انہوں نے لمٹ کر دی ہے کہ ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس میں انسان اپنی حدود میں رہے اور قدرت جس قدر ہو سکتی ہے وہ اپنی حدود میں. بے شک یہ بھی انسان کا کنٹرول ہی ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے کچھ ایسے لینڈسکیپس بھی ہیں کہ جس میں انسان نے اب واپس اپنے آپ کو اپنی حدود میں لانے کی کوشش کی. اب یہ چائنا کے کچھ لینڈسکیپس ہیں جہاں کھیتی باڑی بھی ہے اور ظاہر چھوٹے قصبے ہی ہیں، بڑی جگہ نہیں ہے. اور انسانوں کا رہنا اور کھیتی باڑی کا اور قدرت کا ہونا، یہ تینوں چیزیں ایک کمبینیشن میں برابر برابر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماڈلز ہی ہیں یہ، ضروری نہیں کہ یہ ماڈلز سکسیزفل ہوں لیکن کم از کم کسی نے شروع تو کیا کہ قدرت، خوراک اور انسان اس کو ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے بالکل ہی تباہی نہیں کر دی بلکہ ایسے سسٹمز بنائے ہیں کہ جس میں خوراک، انسان اور قدرت ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے رہ سکیں. یہ ایسے ماڈلز ابھی سمجھے کہ چائنا میں ہی ہیں. میرے خیال میں یورپ کے کچھ کنٹریز میں بھی ہوں گے لیکن چونکہ چائنا بڑا اتنا ہے، اس کے پاس ہر طرح کا لینڈسکیپ ہے اور بڑی ریسرچ ہے وہاں پہ، اس لیے یہ ایگزامپلس جو ہیں وہ چائنا کی میں نے اٹھائی ہیں. تھینک یو.